السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع یورپین تصنیفات کے بارے میں کریں گے جو 17ویں اور 18ویں صدی میں لکھی گئی۔ یورپ ایک مدت تک اسلام کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا۔ جب اس نے جاننا چاہا تو مدت دراز تک عجیب توہمات میں مبتلا رہا۔ جیسا کہ ایک یورپین مصنف لکھتا ہے، عیسائیت اسلام کی چند ابتدا صدیوں تک نہ اسلام پر نکتہ چینی کر سکے نہ اسے سمجھ سکے، وہ صرف تھراتے اور حکم بجا لاتے۔ لیکن جب فرانس میں عرب پہلے پہل روکے گئے تو ان قوموں نے جو ان کے سامنے سے بھاگ رہی تھی منہ پھیر کر دیکھا، جس طرح مویشیوں کا غلہ جبکہ اس کا بھگا دینے والا جانور دور نکل جاتا ہے۔ یورپ نے مسلمانوں کو جس طرح جانا، اس کو فرانس کے ایک مشہور مصنف ہنری وی کاستری، جس کی تصنیف کا عربی زبان میں ترجمہ ہو گیا، یوں بیان کرتا ہے کہ وہ تمام قصص اور گیت جو اسلام کے متعلق یورپ میں قرون وسط میں رائج تھے، ہم نہیں سمجھتے کہ مسلمان ان کو سن کر کیا کہیں گے۔ یہ تمام داستانیں نظمیں مسلمانوں کے مذہب کی ناواقفیت کی وجہ سے بغض و عداوت سے بھری ہوئی ہیں۔ جو غلطیاں اور بدگمانیاں اسلام کے متعلق آج تک قائم ہیں، ان کا باعث وہی قدیم معلومات ہے۔ ہر مسیحی شہر مسلمانوں کو بت پرست اور مشرک سمجھتا تھا، اور حسب ترتیب ان درجات میں 3 خدا تسلیم کیے جاتے تھے: پہلا ماہوم اور ایپلن اور تیسرا ٹرگامان۔ ان کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مذہب کی بنیاد دعوے اور اولویت پر قائم کی، اور سب سے عجیب تر یہ کہ محمد لوگوں کو اپنے طلائی بت کی پرستش کی دعوت دیتا تھا۔ نعوذ باللہ۔ اسپین میں جب عیسائی مسلمانوں پر غالب آئے تو ان کو سرکوستا کی دیواروں تک ہٹا دیا، تو مسلمان لوٹ آئے اور اپنے بتوں کو انہوں نے توڑ ڈالا۔ اس عہد کا ایک شاعر کہتا ہے کہ ایپلین مسلمانوں کا دیوتا وہاں ایک غار میں تھا۔ اس پر وہ پل پڑے اور نہایت سست کہا اور گالیاں دی اور دونوں ہاتھ باندھ کر ستون پر سولی دی، اور اس کو پاؤں سے روندا، لاٹھیاں ماری، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ ماہوم جو ان کا دوسرا دیوتا تھا، اس کو گڑھے میں ڈال دیا اور سور اور کتوں نے نوچ ڈالا۔ اس سے زیادہ اس سے پہلے کسی دیوتا کی تحقیر نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ہی مسلمانوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اپنے دیوتاؤں سے معافی مانگی اور ان کو دوبارہ بنایا۔ اس بنا پر شہنشاہ چارلس سرکوستا میں داخل ہوا اور اپنے حمایوں کو حکم دیے تمام شہر کا چکر لگائیں۔ وہ مسجد میں گھس گئے اور لوہے کے ہتھوڑے سے اپنے تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ ایک دوسرا شاعر ریچا خدا سے دعا کرتا ہے کہ وہ ماہوم کے بت کے پجاریوں کو شکست نصیب کرے، اور اس کے بعد وہ امرا کو جنگ صلیبیوں کے لیے ان الفاظ میں آمادہ کرتا ہے کہ اٹھو، ماہومیٹ اور ٹرگامان کے بتوں کو اندھا کر دو، ان کو آگ میں ڈال دو اور ان کو اپنے خداوند کی نظر کر دو۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، یہ تمام تہمات، اس قسم کے خیالات ایک مدت تک یورپ میں جاری رہے۔ اب ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں 7ویں اور 18ویں صدی کی تصنیفات کا۔ اس دور کی خصوصیت اول یہ ہے کہ سنے سنائے عامیانہ خیالات کے بجائے کس قدر تاریخ اسلام اور سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد عربی زبانوں کی تصنیفات پر کی گئی۔ گو موقع بموقع معلومات سابقہ کے مسالے کے استعمال سے احتراز نہیں کیا گیا۔ اس دور سے چونکہ یورپ نے مذہبی اشخاص کے شکنجے سے نجات پائی تھی، اس کے مذہب اور سیاستی امور الگ الگ ہو گئے۔ اس بنا پر اسلام کے متعلق مصنفین کی 2 جماعتیں الگ ہو گئی: عوام اور مذہبی اشخاص اور محقق وغیرہ۔ متعصب گروہ اسلام کے متعلق ان 2 جماعتوں نے جو کوششیں کی وہ آج ہمارے سامنے ہیں۔ اس سے آگے 18ویں صدی کا وہ زمانہ جب یورپ کی قوتی سیاسی اسلامی ممالک میں پھیلنے شروع ہو گئی، جس نے اوور نٹیلسٹ کی ایک کثیر التعداد جماعت پیدا کی، جس نے حکومت کے اشاروں سے السنۂ مشرقیہ کے مدارس کھولے، مشرقی کتب خانوں کی بنیادیں ڈالی، ایشیا سوسائٹیاں تک قائم کی، مشرقی تصنیفات کی طبی و اشاعت کا سامان پیدا کیا، اوور نٹیلٹ کی تصنیفات کا ترجمہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے ہالینڈ نے اپنے مقبوضہ جزائر مشرق میں 1878 میں ایک ایشیا ٹک سوسائٹی قائم کی۔ اس کی تلقین میں انگریزوں نے مقام کلکتہ، 1884 میں جرنل ایشیا سوسائٹی اور 1888 میں بنگال ایشیا ٹک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد 1795 میں فرانس زندہ زبانوں عربی، فارسی، ترکی کا دارالعلوم قائم کیا گیا، اور آخر کار ان مدارس اور سوسائٹی کی تلقین سے تمام ممالک یورپ میں اس قسم کی درسگاہیں اور انجمنیں جاری کی گئی، اور عام یونیورسٹیوں میں عربی زبان کے پروفیسر اور کتب خانوں کا وجود لازمی سمجھا جانے لگا۔ مسلمانوں کے ہاں عربی زبان میں سیرت اور مغازی کی جو کتابیں محفوظ تھیں، ایک ایک کر کے چند 18ویں صدی اور آخر سے لے کر 19ویں صدی تک یورپ میں تمام چھپ گئیں۔ ان میں اکثر کا یورپین زبان میں ترجمہ ہو گیا۔ سب سے پہلے رزق، جو 1774 میں تاریخ ابو الفدائے کا لاطینی زبان میں ترجمہ ہوا، اس کی 5 جلدوں میں شائع ہوا۔ 1809 میں کیپٹن اے میتھوس نے کلکتہ مصابی کا انگریزی میں ترجمہ شائع کیا۔ 1856 میں وان کرامر نے کلکتہ میں محمد عمرو واقدی کی کتاب المغازی طبع کرائی، اور 1860 میں ابن ہشام کی مشہور تصنیف سیرت الرسول کو ٹیگن سے اشاعت کی۔
اس کے علاوہ اسی ماہر شرقیات نے سمودی کی تاریخ مدینہ ابن قطبیہ کی تعریف متعارف کروائی۔ 1864 میں ڈاکٹر ویل نے ابن ہشام کا جرمنی میں ترجمہ کیا۔ 1777 میں پیرس مسعودی کی تاریخ مروج المذہب فرانسی پروفیسر ڈاکٹر ڈی مانڈریا نے شائع کی۔ ولہوسن نے 1882 میں واقدی کا جرمنی میں ترجمہ جس کا بالعنوان محمد و مدینہ برلن سے شائع کیا۔ 1883 میں لیڈن سے ہاسٹما کے اختتام پر یعقوبی تاریخ 2 جلدوں میں چھپی۔ 1883 سے 1892 تک 14 برس کی محنت میں تبری کی مشہور نادر الوجود تاریخ جیبات اور نولیکدی وغیرہ نے شائع کی۔ سب سے آخر میں مشہور پروفیسر سخاؤ کی خاص کوشش اور دیگر 7 پروفیسر کی کوشش سے ابن سعید کی عظیم الشان اور نادر الوجود طبیعات جس سے زیادہ مبسوط سیرت النبی کی کوئی تصنیف نہیں، تقریباً 1900 سے گزشتہ سالوں تک ایک ایک کر کے لیڈن سے شائع ہوتی رہی۔ ان اصل تاریخی تصنیفات اور ان کے ترجمے کی اشاعت ممالک اسلامیہ اور یورپ کے تعلقات، مذہبی منافرت کی کمی اور آزادانہ تحقیقات کی خواہش، ان تمام چیزوں نے یورپ کے مصنفین اسلام اور سوانح نگران پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کثیر التعداد گروہ پیدا کر دیا۔ آکسفورڈ کے ایک عالم اس غیر مختتم سلسلے کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ محمد کے سوانح نگاروں کا ایک وسیع سلسلہ ہے جس کا ختم ہونا غیر ممکن ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ یورپین مصنفین کو 3 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا، وہ جو عربی زبان اور اصل ماخوذ سے واقف نہیں، ان لوگوں کا سرمایہ معلومات اوروں کی تصنیف اور تراجم ہے۔ ان کا کام صرف یہ ہے کہ ناکامل مواد قیاس اور میلان طب کے قالب میں ڈھال کر دکھائے۔ تعجب ہوتا ہے ان بعض شخصوں پر جو صاحب رائے اور انصاف پرست ہیں کہ راکھ کے ڈھیر میں بھی سونے کے ذرے تلاش کر سکتے ہیں۔ اور یورپین مصنف کی دوسری قسم یہ ہے کہ عربی زبان، علم ادب و تاریخ و فلسفہ اسلام کے بہت بڑے ماہر ہیں لیکن مذہبی لٹریچر اور سیرت کے فن سے ناآشنا ہیں۔ ان لوگوں نے مذہب اسلام پر کوئی مستقل تصنیف نہیں لکھی، لیکن ضمنی موقع پر عربی دانی کے ضم میں اسلام کے شعائر اسلام کے متعلق نہایت دلیری سے جو کچھ لکھنا چاہتے تھے لکھ جاتے تھے۔ مثلاً جرمن کا مشہور فاضل ساقو جس نے طبقات ابن سعید شائع کی، اس کی وسعت معلومات اور عربی دانی سے کون انکار کر سکتا ہے۔ اور مصنفین یورپ کی تیسری قسم وہ مشرکین جنہوں نے خاص اسلامی مذہبی لٹریچر کا کافی مطالعہ کیا، مثلاً پامر صاحب اور مارگولوس، ان سے ہم کچھ امید کر سکتے لیکن باوجود عربی دانی اور کثرت مطالعہ ان کا یہ حال ہے کہ دیکھتا سب کچھ ہوں لیکن سوچتا کچھ نہیں۔ مارگولیوس نے مسند احمد بن حنبل کی مکمل جلد کا ایک ایک حرف پڑھا اور ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اس زمانے میں کسی بھی مسلمان کو یہ شرف حاصل نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ تھے یورپ کی تصنیفات اور ان کے اسلام کے متعلق خیالات، اور ہماری انشاءاللہ اگلی ویڈیو عرب کے متعلق ہے۔ آج کے لیے اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔